کہ اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوتی، جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، یعنی جن کے پاس والد نہ ہو، والدہ نہ ہو، ان کے رشتہ دار ان بچے کی ہر خواہش کو پوری کرے اور اس کی دیکھ بھال کے ساتھ اس کی اچھی تربیت کرے اور نیک بنائے، تو محبوب کائنات فرماتے ہیں اس گھر میں بے برکتی کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ یتیم کی وجہ سے اس خاندان میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جی دوسرا یہ کہ جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے اس گھر میں بھی کبھی بے برکتی نہیں ہوتی، تنگی نہیں ہوتی، کبھی بھی اس گھر میں غریبی اپنا شامیانہ نہیں تام سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں برکت ہو، آپ چاہتے ہوں کہ ہمارے رزق میں بے پناہ برکت ہو، ہمارے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے، تو ضروری ہے قرآن مقدس کی تلاوت کریں، صبح میں، شام میں۔ ایک پابندی کے طور پہ آپ اسے شامل کر لیں اپنی زندگی میں، نہ تو وہ گھر کیا کہنا، وہ گھر جنت نما ہو جائے گا، خوشحال گھر ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں حافظ ہو یا عالم ہو یا مفتی ہو یا متقی ہو، اس گھر میں بھی کبھی بے برکتی نہیں ہوتی۔ یہ تین چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ جس گھر میں یتیم ہو اس گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی، جس گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہو اس گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی، جس گھر میں عالم دین ہو اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں، کوشش کریں کہ ہم نیک بنیں اور نیکی کی دعوتوں کو عام بھی کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جی ہم داعی الی الخیر، ہم امت خیر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام بھی کریں اور عملی زندگی بھی گزاریں، یعنی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ ہماری کامیابی یہاں بھی ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ بندہ مومن جب محبوب کائنات سے سچی محبت کرنے لگتا ہے تو راتوں کو قیام اللیل کرتے ہیں، دن میں کوئی بھی نماز ہو وہ قضا نہیں ہونے دیتے، صبح جب اس کی ہونا تو عبادت سے ہو، تلاوت سے ہو، جب شام ہونا تو اس کی شام جو ہے نا عبادت سے ہو، تلاوت سے ہو، پھر رات میں کھانا کھائے، اللہ کا شکر ادا کرے، باوضو ہو کے بستر پہ جائے اور پھر اللہ کے محبوب پر درود و سلام پیش کرے، پھر چاروں قل شریف پڑھے اور جو بھی یاد ہو قرآن مقدس کی تلاوت پڑھ لے جائیں تاکہ آپ کی زندگی محبوب خدا کی سنتوں سے مالا مال رہے اور آپ اپنی زندگی پہ رشک کریں، فخر کریں کہ اللہ نے یہ نعمت، یہ محبت رسول عربی جو ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ اس پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب سے سچی محبت کرنا ہے، دکھاوا نہیں ہونا۔ بعض عبادتیں ایسی بھی کریں جو صرف آپ کا رب جانے، دیکھے، اور رب سے بہتر دیکھنے والا کون ہے، رب سے بہتر سننے والا کون ہے۔ اس لیے ہم رات کی تاریکی میں بھی عبادت کریں، ہے نا، دن کے اجالے میں بھی نیکی اس قدر کر جائیں نا کہ لوگ جب بعد میں سنیں تو ہم پہ رشک کریں، فخر کریں۔ کیوں؟ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں، خود نہ کھا کے غیروں کو کھلانے والے لوگ ہیں۔ جو اپنے لیے پسند کیا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ جی اپنے پڑوسیوں کو بھی خوش رکھا کریں۔ یہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی راضی رکھنا یہ رب کی رضا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، الفت میں زندگی بشر ہو جائے
تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے مقدر کی بات ہے، جی مقدر کی معراج ہے۔